حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ حضور کی بارگاہ میں آئے. آپ کی تقریباً 7 بہنیں تھیں. ایک قول کے مطابق آپ کی 9 بہنیں تھیں اور آپ کے اوپر قرض بھی بڑا تھا. عرض کیا یا رسول اللہ میری انگیجمنٹ ہو گئی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کس سے ہوئی؟ بیوہ سے ہوئی ہے یا کسی اور سے؟ عرض کیا یا رسول اللہ بیوہ سے کی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی اور سے کرتا بیوہ کے علاوہ نوجوان لڑکی سے کرتا تو زیادہ بہتر ہوتا تیرے لیے، پہلی شادی تھی. تو عرض کیا یا رسول اللہ میں نے بیوہ سے اس لیے کی ہے کہ میرے گھر کے اندر نہ میری 9 بہنیں ہیں، تو 9 بہنوں کی جو صحیح تربیت کر سکتی ہے نا، جو ان کی صحیح دیکھ بھال کر سکتی ہے، وہ ایک بیوہ عورت کر سکتی ہے. نوجوان لڑکی اگر میں لے آتا تو گھر کے اندر وہ ان کی صحیح تربیت نہ کر پاتی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا نا تو فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے بھی برکت عطا فرمائے اور تیری ہونے والی بیوی کو بھی برکتیں عطا فرمائے. اس سے ایک مسئلہ کیا کلیئر ہوا؟ لوگ کہتے ہیں جی یہ جو فیملی اکٹھی رہتی ہے، جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، یہ شرع کے اندر نہیں ہے. کس شرع کے اندر نہیں ہے؟ آپ کی شرع کے اندر نہیں ہے یا مصطفیٰ کی شرع کے اندر نہیں ہے؟ کیا شادی کرنے کے بعد ہم ماں باپ سے الگ ہو جائیں؟ بتائیں. کیا شادی کرنے کے بعد اپنی بہنیں جو بیٹھی ہوئی ہیں گھر کے اندر ان سے الگ ہو جائیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی؟ کیا شادی کرنے کے بعد وہ بھائی جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے دیکھ بھال کرنی ان سے الگ ہو جائیں؟ آپ صرف ایک فرد واحد کو لے کے گھر کے اندر بیٹھ جائیں، اپنی بیوی کو صرف اس کی ضروریات پوری کریں. دنیا کے اندر شادی کے بعد نہ ماں کی کوئی ضرورت ہے، نہ والد کی کوئی ضرورت ہے، نہ بہن بھائیوں کی کوئی ضرورت ہے. تو یہ آپ کی شرع ہو سکتی ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی شرع نہیں ہو سکتی. شرع اسلامی کے اندر جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے جوائنٹ فیملی سسٹم کا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیان فرمایا، آپ نے نہ صرف اس کو قبول فرمایا بلکہ اس کے اوپر دعائے برکت بھی عطا فرمائی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر رہنے سے جو شخص بھی رہے گا اس شخص کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا نصیب ہوگی. ہاں اتنا ہونا چاہیے، بلیک میلنگ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ جس سے شادی کر کے لے کے آئے ہیں اب آپ کی بیوی سے آپ کی بہنیں بھی کام کروا رہی ہیں، آپ کے گھر کے سارے افراد بھی کام کروا رہے ہیں، نوکرانی کی طرح بنا لیا. اب وہ سارے سکون سے بیٹھے ہیں، چائے بنانی ہے تو اس نے بنانی ہے، سالن بنانا ہے تو اس نے بنانا ہے، گھر کے سارے کام کرنے ہیں تو اس نے کرنا. یہ غلط ہے، یہ شرع کے خلاف ہے، یہ ظلم ہے. گھر کے اندر اگر سب کے کاموں کو تقسیم کر دیا جائے نا کہ تو یہ کام کرے گی، تو یہ کام کرے گی، تو یہ کام کرے گی، یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہ بالکل شرع کے مطابق عین شرع ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر دعائے برکت عطا فرمائی. اس سے بھی بڑھ کر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے بھی بڑھ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی عزیز ہے؟ آپ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے. جو میری فاطمہ کو تکلیف دیتا ہے اس نے مجھے تکلیف دی، جو میری فاطمہ کو اذیت دیتا ہے اس نے مصطفیٰ کو اذیت دی. آپ کہاں رہ رہی تھی؟ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہی تھی. مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی نا تو آپ کی والدہ ماجدہ حیات تھی. آپ نے یہ کام تقسیم فرما دیا. آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے کہا کہ باہر کے جو کام ہوں گے وہ آپ کریں گے، کوئی بھی کام ہے باہر کا جو معمولی کام ہے وہ آپ کریں گی، اور گھر کے اندر کے جو کام ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کریں گی. تو گھر کے اندر اور گھر کے باہر کے کاموں کو دونوں کو تقسیم کیا یا نہیں کیا؟ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم شرع کے اندر نہیں تھا تو آقا کریم علیہ السلام نے منع کیوں نہیں فرمایا؟ بلکہ جب گھر کے اندر کاموں کی کثرت ہوئی نا تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معروف واقعہ ہے، آپ سب نے سنا ہوا پر یہ استدلال معلوم نہیں ہے. اس مسئلے سے ہمیں اور کون سا مسئلہ معلوم ہو رہا ہے؟ کوئی بھی شخص آپ کے سامنے یہ کہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم شرع کے اندر نہیں ہے، آپ یہ واقعہ بیان کر دیں، آپ کو معلوم ہے. حضور کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرے ہاتھ دیکھیں، اس کے اوپر چھالے پڑ گئے. گھر کے اندر جو ہے دانوں والی چکی جو ہے
वो खुद पीस के आटा बनाती हूँ, सारा कुछ करती हूँ, घर के काम बहुत ज्यादा हैं, अगर कोई कनीजा मिल जाए जो काम के अंदर मेरा हाथ बता दे। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना नहीं फरमाया, ये नहीं फरमाया अली को बुलाओ, अली किधर है, अली ये सारे काम मेरी बेटी से क्यों करवा रहा है। आ जाए ना कोई बेटी शिकायत लेके मालिक के घर कि घर के सारे काम होते हैं मुझे करने पड़ते हैं। हाँ, अगर बाकी घर के जो औरतें अगर वो काम नहीं कर रही हैं फिर तो शिकायत काबिल कबूल है, फिर तो मसला हल करना चाहिए। अगर घर के अंदर कोई और नहीं है, वो आके कहती है ये सारे काम मैं करती हूँ, सालन भी बनाती हूँ, कपड़े भी धोती हूँ, मुझसे ये सारे काम नहीं होते, आज कोई शिकायत लेके आए, हाँ भी उसको बुलाएं। सिर्फ उसको नहीं बुलाया जाता, उसके माँ बाप को भी बुलाया जाता है। ये हमारा मुआशरा इतना तंग होता चला जा रहा है, अखलाक से इतना दूर होता चला जा रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते। बुलाया जाता है, आप इतने काम क्यों करवाते हो, या तो कोई मुलाजमा रख के दो, कोई खादमा, नहीं तो हम तलाक लेंगे। सबसे पहले धमकी ब्लैकमेलिंग, हम तलाक लेंगे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ने, हुजूर के उम्मती हैं, यकीनन उम्मती हैं। हुजूर ने ये तो नहीं फरमाया अली को बुलाओ, आप भी अली घर के सारे काम करवाते, कोई खात्मा क्यों नहीं रखवाते, बल्कि खुद के पास आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तो ऐसे आते थे कि हमें अपनी खिदमत के लिए रख लें, सईदा कायनात की खिदमत के लिए रख लें। हुजूर ने फरमाया नहीं, क्या बेटा मैं तुम्हें इससे बेहतर वजीफा ना दूं। अल्लाह, अगर हुजूर एक खादमा दे देते ना, ये जो आज बगैर कहे और बगैर अता की आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अपने घर के लिए हजारों मुलाजिम रखे हुए हैं रियाया के खर्चे के ऊपर, अगर हुजूर एक दे देते तो फिर पता नहीं क्या हालत होती इनकी। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इससे बेहतर वजीफा ना दूं कि थकावट भी दूर हो जाएगी और कनीजा या कोई भी खादमा रखने की भी जरूरत नहीं है। आपने फरमाया बेटा जब भी रात को सोएं तो 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ के सोना है, सारी थकावट दूर हो जाएगी। थकावट दूर होने का मतलब क्या है, जब अल्लाह का जिक्र करेंगे तो सारी तवज्जो किसकी तरफ हो जाएगी, अल्लाह ताला की जात की तरफ हो जाएगी। ये थकावट ज़हन के अंदर ही नहीं रहेगी। ये जो हम तस्बीह पढ़ते हैं मुहद्दिसीन के यहाँ, इसको तस्बीह फातिमा कहा जाता है कि सईदा कायनात फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तस्बीह अता फरमाई। ये तस्बीह दलील है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के ऊपर, हर बंदा पढ़ता है। और ये मिंबरों पे आके कहते हैं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का कोई शरीयत के अंदर तसव्वुर नहीं है, भी आपकी शरअ के अंदर नहीं होगा, हमारे मुस्तफा करीम की शरअ के अंदर तसव्वुर मौजूद है। ये दो वाक़े मैंने सुना दिए।